چوتھے روز ہاشم غرناطہ جا چکا تھا۔ اس کی روانگی کے 2 ہفتے بعد گاؤں کے 3 آدمی جو غرناطہ کی فوج میں ملازم تھے رخصت پر گھر آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ غرناطہ کے بعض حلقوں میں جنگ بندی کے خلاف شدید اضطراب پایا جاتا ہے اور لوگ جگہ جگہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے البسین کے محلے سے مشتعل عوام کا جلوس الحمرا کی طرف روانہ ہوا اور اسے منتشر کرنے کے لیے فوج کو میدان میں آنا پڑا۔ شہر میں یہ بھی افواہ گرم ہے کہ فرڈینانڈ اس صورتحال سے بہت مضطرب ہے اور اس نے اپنے سابقہ معاہدے کے مطابق سلطان ابو عبداللہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوج کے جن افسروں اور شہر کے بااثر خاندانوں کے جن افراد کو یرغمال کے طور پر سینٹافے بھیجا ہے وہ بہت جلد بھیج دیے جائیں، ورنہ جنگ بندی کے معاہدے کا پابند نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غرناطہ کے صلح پسند دوبارہ جنگ لڑنے کے تمام امکانات ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ابو عبداللہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جن بااثر لوگوں سے بغاوت کا کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے، انہیں قابو میں رکھنے کی یہی صورت ہے کہ ان کو یرغمال کے طور پر فوراً فرڈینانڈ کے حوالے کر دیا جائے، اور ابو عبداللہ ان کے مشورے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ سعید یہ خبر سنتے ہی ہاشم کے گھر پہنچا اور اس نے عاتکہ سے کہا، مجھے یہ خبر ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے، تاہم میں غرناطہ جانا چاہتا ہوں۔ چچا ہاشم کا پتہ لگانا بھی ضروری ہے، انہیں وہاں گئے کافی دن ہو چکے ہیں۔ گاؤں سے 4 آدمی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر تک روانہ ہو جائیں گے۔ عاتکہ اور اس کی چچی نے سعید سے محتاط رہنے اور جلد واپس آنے کا وعدہ لے کر اسے خدا حافظ کہا، اور تھوڑی دیر بعد 5 برق رفتار سوار غرناطہ کا رخ کر رہے تھے۔ سعید کی روانگی کے 2 دن بعد ہاشم واپس آیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی نڈھال سا ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلمہ کو بتا رہا تھا، مجھے اب تک یہ امید تھی کہ شاید ابو القاسم یرغمال میں دیے جانے والوں کی فہرست سے امین اور عبید کا نام نکال دے گا، لیکن اس فیصلے پر سلطان کی مہر ثبت ہو چکی ہے اور فہرست کی ایک نقل فرڈینانڈ کو بھیجی جا چکی ہے۔ اب کسی وقت اچانک انہیں سینٹافے بھیج دیا جائے گا۔ سلمہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن ابو القاسم تو آپ کا دوست ہے، مجھے ابو القاسم سے کوئی شکایت نہیں، اگر اس کا بس چلتا تو وہ یقیناً میری مدد کرتا، لیکن سالار کو اصرار تھا کہ فوج کو پرامن رکھنے کے لیے عبید اور امین جیسے بااثر افسروں کو دشمن کے حوالے کر دینا ضروری ہے۔ تاہم ابو القاسم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ چند دن تک انہیں واپس بلوا لے گا۔ سلمہ، حوصلے سے کام لو، میرے سامنے اپنے بیٹوں سے زیادہ اس علاقے کی بستیوں کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فرڈینانڈ مجھے ایک دشمن اور ابو عبداللہ مجھے ایک باغی قرار دے کر اپنی افواج اس علاقے میں بھیج دیں اور مجھے ہزاروں انسانوں کے قتل عام کا مجرم قرار دیا جائے۔ جن 400 آدمیوں کو فرڈینانڈ کے کیمپ میں بھیجا گیا ہے، ان کی حیثیت قیدیوں کے بجائے مہمانوں کی سی ہوگی۔ مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ اب مستقبل کی امیدوں کے سارے چراغ بجھ گئے ہیں۔ عاتکہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے چچا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، سعید آپ کا پتہ لگانے غرناطہ گیا تھا، کیا وہ آپ سے ملا نہیں؟ ہاں، وہ مجھ سے ملا تھا، میں اسے اپنے ساتھ ہی لانا چاہتا تھا، لیکن اس کو چند ضروری کام تھے، اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی خطرناک راستہ اختیار نہیں کرے گا اور بہت جلد واپس آ جائے گا۔ اور اب عاتکہ کی نگاہیں کھڈ کے پار اس مکان پر مرکوز تھیں
جہاں وقت کی تاریک آندھیوں سے وہ آج بھی امید کی کوئی کرن دیکھ سکتی تھی، اسے بڑی شدت سے سعید کا انتظار تھا۔ عاتقہ، اسے زینے سے چچی کی آواز سنائی دی۔ عاتقہ بیٹی، تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ بہت سردی ہے بیٹی۔ آتی ہوں چچی جان، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ جنگ بندی کو ابھی صرف 25 دن گزرے تھے، مگر 25 دنوں کے یہ واقعات عاتقہ کو بھیانک خواب نظر آتے تھے۔ جب ان خوابوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا تو وہ بے حد بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں بار بار اپنے دل سے پوچھتی، کیا آئندہ 45 دنوں میں کوئی ایسا معجزہ رونما ہو سکتا ہے کہ ہماری بدنصیب قوم غلامی کی ذلت سے بچ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حامد بن زہرہ اچانک واپس آ جائے اور ہمیں یہ پیغام دے کہ ترکی، الجزائر اور مراکش سے غازیان اسلام کے لشکر ہماری مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں؟ ان سوالات کے جواب میں کبھی اس کا چہرہ عزم و یقین کی روشنی سے چمک اٹھتا اور کبھی اس پر بے یقینی اور تذبذب کے اندھیرے مسلط ہو جاتے۔ ایک روز سورج ڈوب رہا تھا اور مغربی افق پر بکھرتی ہوئی بدلیاں سرخ ہو رہی تھی۔ اچانک اسے خالدہ کی آواز سنائی دی، آپا جان، آپا جان، منصور کے ماموں آ رہے ہیں۔ عاتقہ نے چونک کر زینے کی طرف دیکھا۔ خالدہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ عاتقہ اس کے ساتھ نیچے اتری، لیکن صحن میں اسے پریشان دیکھ کر ہنس پڑی۔ وہ یہاں نہیں ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، ان کے پیچھے ایک سوار بھی آ رہا ہے۔ خالدہ اسے دھکیلتی ڈیوڑی کی طرف لے گئی اور دروازے کے قریب پہنچ کر بولی، اوپر چلیں آپا جان، وہ یہاں سے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچی تو عاتقہ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد قدرے مضطرب ہو کر پوچھا، کہاں ہے وہ؟ خالدہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپا جان اوپر چلیں، وہ یہاں سے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ ایک تنگ زینے سے ڈیوڑی کی چھت پر پہنچی۔ خالدہ بھاگ کر منڈیر کی طرف بڑھی۔ وہ ایک ثانیہ نیچے جھانکنے کے بعد سرگوشی کے انداز میں بولی، آپا جان ادھر دیکھیے، وہ آ رہے ہیں۔ عاتقہ آگے بڑھی اور پھر یکایک اس کی نگاہیں سعید پر جم کر رہ گئیں۔ وہ حویلی کے مغربی کونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کے پیچھے ایک سوار آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اتر پڑے۔ عاتقہ نے سعید کے ساتھ کو دیکھا تو ایک ثانیہ اس کی رگوں کا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کے سر پر سفید عمامہ تھا، آنکھیں بھوری، ایک کان کا درمیانی حصہ کنارے تک پھٹا ہوا تھا۔ آنکھ کے کونے اور کان کے شگاف کی سیدھ میں زخم کا ہلکا سا نشان تھا۔ داڑھی صاف تھی، سر کے بال عمامے میں چھپے ہوئے تھے۔ اگر اس کی مونچھوں اور ابروؤں کا رنگ سیاہ ہونے کے بجائے سرخی مائل ہوتا تو وہ کسی جھجک کے بغیر یہ کہہ سکتی تھی کہ اس کے چہرے کے خد و خال وہی ہے جو اس کے دل پر نقش تھے۔ نوکروں نے باہر نکل کر گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی۔ سعید نے کہا، ان کا گھوڑا استبل میں باندھ دو اور میرا گھوڑا گھر پہنچا دو۔ جعفر سے کہو میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ چچا ہاشم گھر ہے نا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، وہ پڑوس کی بستی میں کسی کے جنازے میں گئے تھے مگر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ آپ اندر تشریف رکھیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ ڈیوڑی عبور کر کے صحن میں پہنچے تو عاتقہ چھت کے دوسرے کنارے پر کھڑی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہمان سعید کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا تو خالدہ نے عاتقہ سے پوچھا، آپا جان انہیں بلا لاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ چند منٹ بعد سعید مہمان خانے سے باہر نکلا تو عاتقہ جلدی سے نیچے اتر کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ سعید، یہ تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ اس کا نام طلحہ ہے اور میں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ قرطبہ سے فرار ہو کر غرناطہ آیا تھا اور اب کچھ عرصہ سے ابو القاسم کے دفتر میں کستالی زبان کے مترجم کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے متارکہ جنگ کی گفتگو کے دوران اس نے سلطان کے دربار میں بھی ایک مترجم کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ چند دن قبل اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ عمیر کے ساتھ آیا تھا اور عمیر نے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا، چچا ہاشم اسے جانتے ہیں، پچھلے دنوں جب وہ غرناطہ آئے تھے تو اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی
اور چچا ہاشم اس کی سرگزشت سن کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بعد عمیر جب کبھی امین اور عبید کے پاس آتا تھا تو یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے وہ ایک مظلوم آدمی معلوم ہوتا ہے۔ آج صبح مجھے معلوم ہوا کہ جن آدمیوں کو یرغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، انہیں رات کے پچھلے پہر سینٹافے روانہ کر دیا ہے۔ عبید اور امین بھی ان کے ساتھ جا چکے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ خبر سنتے ہی ان کے دوستوں سے ملا تھا اور پھر عمیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں گھر پہنچ کر چچا ہاشم کو تسلی دوں، لیکن مجھے حریت پسندوں کے ایک خفیہ اجتماع میں شریک ہونا پڑا اور وہاں کافی دیر لگ گئی۔ پھر دوپہر کے قریب میں واپس آ کر سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ عمیر طلحہ کو میرے پاس لے آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم گاؤں جا رہے ہو تو طلحہ کو ساتھ لیتے جاؤ۔ وزیر اعظم نے ابا جان کی تشفی کے لیے اسے ایک ذاتی خط دیا ہے۔ عمیر بذات خود اس کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن غرناطہ کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس نے چھٹی لینا مناسب نہ سمجھا۔ عاتقہ نے کچھ سوچ کر پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ اس کا نام طلحہ ہے؟ ہاں، میں نے اس کا یہی نام سنا ہے، لیکن تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ عاتقہ نے جواب دیا، ماضی کے واقعات نے مجھے ہر انسان پر شک کرنا سکھا دیا ہے۔ میں نے تم سے عتبہ کا ذکر کیا تھا، اس کے یہی خد و خال تھے۔ وہ میرے تیر سے زخمی بھی ہوا تھا، بالکل اسی جگہ سے اس شخص کا کان بھی پھٹا ہوا ہے، لیکن اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سرخ تھے۔ یہ داڑھی کے بغیر ہے اور اس کے سر کے بال مجھے نظر نہیں آئے، لیکن اگر مونچھیں اور بھویں سیاہ ہونے کی بجائے سرخی مائل ہوتی تو میں یہی سمجھتی کہ اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے۔ سعید نے کہا، عاتقہ، تم نے جو حادثہ بچشم خود دیکھا ہے وہ انتہائی مضبوط انسان کے دل کو بھی ناقابل برداشت تھا، لیکن اس آدمی کے متعلق تمہیں وہاں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے گھر میں قدم رکھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر تم خود ہی یہ کہہ رہی ہو کہ اس کی بھویں اور مونچھیں سرخ تھیں۔ میرے خیال میں اس کے زخم کے نشان سے تم کو وہم ہوا ہے، لیکن ایسے اتفاقات ناممکن نہیں۔ کئی آدمیوں کے زخموں کے نشانات ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ عاتقہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، سعید، میں سچ مچ وہی ہو گئی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے کسی مصنوعی طریقے سے اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کر لیا ہے۔ چلو اندر چلو، چچی جان بہت پریشان ہے۔ سعید عاتقہ کے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سلمہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ سعید نے اسے غرناطہ کے حالات سنائے اور عبید امین کے متعلق تسلی دینے کے بعد کچھ دیر ہاشم کا انتظار کیا اور بالآخر اٹھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ رات کے وقت رک جائیں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں کل صبح ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عاتقہ، اگر تمہیں مہمان کے متعلق اب بھی کچھ الجھن محسوس ہوتی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے اس کے متعلق کیا الجھن ہو سکتی ہے، اسے رہنے دیں۔ اگر چچا جان آ گئے تو وہ برا مانیں گے۔ سلمہ نے عشاء کی نماز تک ہاشم کا انتظار کیا اور پھر ایک خادمہ سے کہا، اب شاید وہ نہ آئے، اس لیے تم مہمان کے لیے کھانا بھیج دو۔ کچھ دیر بعد وہ عاتقہ سے باتیں کر رہی تھی کہ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، آقا آ گئے ہیں اور سیدھے مہمان خانے میں چلے گئے ہیں۔ کھانے کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مہمان سے ملاقات کے بعد کھائیں گے۔ عاتقہ نے اچانک اٹھ کر کہا، چچی جان، میں جاتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ چچی جان، میری طبیعت ٹھیک نہیں، شاید نماز پڑھتے ہی سو جاؤں۔ خالدہ ساتھ والے کمرے سے باہر آتی ہوئی نظر آئی اور اس نے کہا، آپا، آپ نے کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، اس نے پریشان ہو کر کہا، تم اپنے بستر پر لیٹی رہو، میں نماز سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ خالدہ نے بسورتے ہوئے کہا، آپ تو نماز کے بعد سو جائیں گی۔ عاتقہ اضطراب کی حالت میں اس کا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی اور جلدی سے اسے بستر پر لٹانے اور اوپر لحاف ڈالنے کے بعد ذرا غصے سے کہا، باتونی لڑکی، اب آرام سے لیٹ رہو، ورنہ آئندہ کبھی کہانی نہیں سناؤں گی۔
خالدہ اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ عاتکہ کمرے سے باہر نکل کر زینے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کی بجائے اس روشندان سے کان لگائے اپنے چچا اور مہمان کی گفتگو سن رہی تھی، جو نوکروں کی کوٹھریوں کی چھت سے چند بالشت اونچا تھا۔ ہاشم کہہ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ چکا ہو اور مجھے خبر نہ ہو؟ ابو القاسم کو ایسی افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان نے کہا، جناب، حامد بن زہرہ کے متعلق پہلی اطلاع یہ تھی کہ وہ مالٹا کے قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ ابو القاسم کو یہ معلوم تھا کہ وہ قید ہو چکا ہے؟ نہیں، فردینینڈ نے یہ خبر پوشیدہ رکھی تھی اور اسے واپس لانے کے لیے ایک جنگی جہاز روانہ کر دیا تھا، اس خیال سے کہ مالٹا میں اس کے سفیر نے کسی دوسرے آدمی کو حامد بن زہرہ سمجھ کر نہ پکڑ لیا ہو۔ اس جہاز پر اس کی شناخت کے لیے 2 جاسوس بھی بھیج دیے تھے۔ یہ جہاز کئی دنوں سے لاپتہ تھا اور اب مالٹا سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جس قیدی کو اس پر لایا جا رہا تھا وہ حامد بن زہرہ ہی تھا۔ ان دنوں بحیرہ روم کے مغربی حصے میں ترکوں اور ان کے بربر حلیفوں کے جہاز گشت کر رہے تھے، اور یہ بات بعید از قیاس نہ تھی کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ فردینینڈ کا خیال تھا کہ اگر اہل بربر یا ترکوں کی مداخلت کے باعث حامد بن زہرہ آزاد ہو چکا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ متارکہ جنگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے غرناطہ پہنچ جائے۔ اب آخری اطلاع یہ ہے کہ کسی بیرونی حملہ آور کے 3 جہاز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ساحل کے قریب پہنچ گئے اور قسطلہ کے 2 جہاز غرق کرنے کے بعد اچانک روپوش ہو گئے۔ تباہ ہونے والے جہازوں کے جو ملاح بچ گئے تھے، ان کی زبانی یہ خبر ملی کہ ایک جہاز جس کی گولہ باری زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی ساحل کے بہت قریب تھا۔ ہاشم نے سوال کیا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نامعلوم جہاز حامد بن زہرہ کو ساحل پر اتارنے کے لیے آئے تھے؟ فردینینڈ کو یہی تشویش ہے کہ حملہ آور کسی اہم ضرورت کے بغیر اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر ہاشم نے کہا، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا، لیکن اگر حامد بن زہرہ کو واقعی ساحل پر اتارا جا چکا ہے تو اسے یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ مہمان نے کہا، ممکن ہے وہ موجودہ حالات میں غرناطہ یا اپنے گاؤں کا رخ کرنے کی بجائے کسی جگہ چھپ کر مناسب وقت کا انتظار کرے۔ بہرحال یہ مسئلہ واقعی بہت اہم ہے۔ اسے ایسے حالات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ فردینینڈ کو جنگ بندی کا معاہدہ توڑنے کا موقع مل جائے۔ ہاشم نے کہا، اگر وہ باہر سے کوئی امید افزا پیغام لے کر آیا ہے تو وہ یہاں آئے گا، پھر سیدھا غرناطہ کا رخ کرے گا، اور اگر وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتا ہے تو ابو القاسم کو اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابو القاسم اس لیے پریشان ہے کہ ان پر ان 400 آدمیوں کی جانیں بچانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو یرغمال کے طور پر دشمن کے سپرد کیے جا چکے ہیں، اور آپ کے 2 فرزند بھی ان میں شامل ہیں۔ ابو القاسم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے متعلق نہیں تو کم از کم اپنے بیٹوں کے متعلق اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے۔ کیا ابو القاسم یہ بھی خیال کرتا ہے کہ میں حامد بن زہرہ کو اپنا گھر جلانے کے لیے آگ مہیا کروں گا؟ نہیں، انہیں صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر آپ اسے راہ راست پر لانے کی کوشش نہ کی اور اس نے کوئی ہنگامہ برپا کر دیا تو نصرانی سب سے پہلے اس علاقے میں بربریت کا مظاہرہ کریں گے اور اہل غرناطہ کو آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ پھر فردینینڈ کی قید میں آپ کے بیٹوں کا جو حشر ہوگا وہ آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ کمرے میں پھر ایک بار خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم نے کہا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کس طرح اسے راہ راست پر لا سکتا ہوں؟ اگر وہ قبائل کو بغاوت پر اکسانے میں کامیاب ہو گیا تو اس علاقے کا کوئی آدمی کھلے بندوں اس کی مخالفت میں آواز بلند کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم یہی کہتے تھے کہ ایسے وقت لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آپ اسے فوراً تلاش کریں، اسے سمجھائیں، اور پھر اگر آپ اس سے کوئی خطرہ محسوس کریں تو ایسی تجاویز سوچی جا سکتی ہے کہ
چند ہفتے یا چند مہینے اس کا منہ بند رکھا جا سکے۔ آپ کا خیال ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے؟ ہاں، اگر اس کو راہ راست پر لانے کی اور کوئی صورت نہ ہو تو آپ اس اقدام سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اسے کسی ایسی جگہ رکھا جا سکتا ہے جہاں سے اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اگر وہ غرناطہ پہنچ جائے تو ہم مناسب قدم اٹھا سکیں گے اور ہمیں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس نے باہر رہ کر بغاوت پھیلانے کی کوشش کی تو یہ ناخوشگوار فریضہ آپ کو سر انجام دینا پڑے گا۔ ہمیں معلوم تھا کہ سعید اس کا بیٹا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کم سن نواسہ بھی یہیں رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حامد بن زہرہ کو کس قدر عزیز ہیں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر حامد بن زہرہ بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اسے اپنے 10 بیٹوں اور 20 نواسوں کی جان خطرے میں دیکھ کر بھی اس کی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ تھی کہ سعید کو غرناطہ میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے کہ جس کے باعث عوام مشتعل ہو جائیں۔ پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان با اثر لوگوں سے رابطہ قائم کریں اور انہیں ہر قیمت پر حامد سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ بعض سرداروں کو فردینینڈ کے انتقام سے خوفزدہ کیا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جنہیں انعامات کا لالچ دے کر قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ابو القاسم اس بات کا ذمہ لیتے ہیں کہ آپ ان سے جو وعدے کریں گے وہ پورے کیے جائیں گے۔ مزید تسلی کے لیے وہ انہیں ایسی تحریریں بھی بھجوا دیں گے جن پر سلطان ابو عبداللہ اور فردینینڈ کی مہریں ثبت ہوں گی۔ کمرے کے اندر کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ عاطقہ پوری قوت سے چلا کر اپنے چچا کو یہ بتا دینا چاہتی تھی کہ ابو القاسم کا یہ ایلچی میرے باپ کا قاتل ہے اور اس کا اصلی نام عتبہ ہے، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اس میں قدم اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ ہاشم نے کہا، اگر حامد بیرونی آنت کے متعلق کوئی امید افزا خبر لے کر آ گیا ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو میرے لیے اس علاقے میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ پیش آیا تو ابو القاسم کی دوستی پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ سوچے سمجھے بغیر ان کے خلاف میدان میں آ جائیں۔ جب تک ساری صورتحال کھل کر سامنے نہیں آ جاتی آپ کو انتہائی رازداری سے کام لینا چاہیے۔ ابو القاسم کو یقین ہے کہ وہ ہر حالت میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ اسے یہ مشورہ نہ دے سکیں کہ باہر کے قبائل کو بغاوت پر آمادہ کرنے سے پہلے غرناطہ کے حریت پسندوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے تو آپ کی ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ حامد بن زہرہ صرف غرناطہ سے دور رہ کر ہی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ صبح ہوتے ہی اس کی تلاش شروع کر دیں۔ یہ بات زیادہ دیر تک اس سے پوشیدہ نہیں رہے گی کہ 400 بااثر انسان یرغمال کے طور پر فردینینڈ کے حوالے کیے جا چکے ہیں، اور جب آپ کے سامنے اس قسم کے خدشات کا اظہار کریں گے کہ اگر فردینینڈ جنگ بندی کی مدت سے پہلے ہی غرناطہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اہل غرناطہ مزاحمت نہیں کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے مشورے کے بغیر بھی وہاں پہنچ جائے گا اور وہاں وہ کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے کہا، مجھے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح تک میں آپ کو کوئی تسلی بخش جواب دے سکوں، لیکن ایک بات میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی حالت میں بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ غرناطہ میں اس کے ساتھ ایک دشمن کا سلوک کیا جائے۔ اگر وہاں اسے جان کا خطرہ پیش آیا تو ابو عبداللہ اور ابو القاسم کے ساتھی کی حیثیت سے زندہ رہنے پر حامد بن زہرہ کی رفاقت میں موت کو ترجیح دوں گا، اور عبید امین کو بھی میرے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ پسند نہیں ہوگا۔ مہمان نے کہا، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر اسے غرناطہ میں کوئی خطرہ پیش آیا تو ابو القاسم ایک لمحہ کے لیے بھی وزیر رہنا پسند کرے گا؟ اور میرا خیال ہے کہ غرناطہ میں اس کے بدترین مخالف بھی کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔
ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے خاموش اور پرامن رکھا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اس مسئلہ میں آپ کی رائے ابو القاسم کے خلاف نہیں ہے۔ اب آپ آرام کریں، میں پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہوں گا۔ اس وقت شاید آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ نہیں، آپ اٹھیں گے تو مجھے یہاں موجود پائیں گے، اور ممکن ہے کہ رات کوئی ایسی بات میرے ذہن میں آ جائے میں بھی آپ کے ساتھ ہی روانہ ہو جاؤں۔ بہرحال آپ کو الوداع کہنے کے لیے ضرور آؤں گا۔